السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت محترم، خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں سے مضاربت کا بیان اور مضاربت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں مضاربت کا معنی اور اس کی مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور اس کا مطلب آپ کو آج کے معاشرے کے حساب سے اور آج کے معاشرے کے مطابق میں نے بتایا تھا۔ جس کاروبار کے متعلق یا جس عمل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس لازمی بتائے ہیں کہ کون سا عمل نقصان والا ہے اور کون سا عمل فائدے والا ہے، اور کس طریقے سے کرو گے تو فائدہ ہوگا، کس طریقے سے کرو گے تو نقصان ہوگا۔ ہماری زندگی کے ہر معاملات میں آپ دیکھ لیں، اخلاقیات ہے، معاملات ہے، معاشیات ہے، کسی بھی قسم کا ہے، عبادات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ لیکن اگر سمجھنے والے ہوں تو اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، عمل کرنے والے ہوں تو اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنا انہوں نے خامیاں نکالنی ہیں۔ ایسے کیوں ہیں، ویسے کیوں ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں کہ جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہم میں رہتے ہیں اور ہمیشہ مشکلات میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ وہ سوالیہ سمجھنے کے نشان میں رہتے ہیں۔ صحیح بات ان کو واضح کر کے بھی بتائی جائے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں لگی۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے متعلق حکم دیا ہے یہ کر لو، وہ کر لیں، جس کے متعلق روکا ہے رک جاؤ۔ آگے سوال کرنے کی، قوم موسیٰ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے کل آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ مضاربت کے حوالے سے، تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ہم مضاربت کا جو معاملات تھے وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کرنا ہوتا تو ہم ایک شرط رکھ لیا کرتے تھے، یا ہم دونوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ ہماری تجارت کا سامان یا ہماری تجارت میں سے جو نفع ہوتا وہ رکھ لیا کرتا تھا، اور ساتھ یہ شرط طے پاتا اور یہ شرط لکھی جاتی تھی ہمارے درمیان کہ اس مال کو، اس سرمایہ کو نہ ایسی جگہوں پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ کسی نقصان کا خدشہ ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی غلط کام کیا جائے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی حرام کام کیا جائے گا، نہ اس کو سلاب والی جگہوں پہ لے کے جایا جائے گا، اور جو بھی اس طرح کی مسائل والی باتیں ہوتی تو ہم اس کو شرطاً لکھ لیا کرتے تھے، اور ساتھ یہ باقاعدہ لکھا کرتے تھے اگر اس جگہ پہ تم لے کے گئے یا جس مقصد کے لیے تمہیں روکا گیا ہے اس مقصد کے لیے تم نے استعمال کیا تو اگر اس میں کوئی نقصان ہوگا اس نقصان کی ذمہ دار تم ہوگے۔ ظاہری سی بات ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے جس بات کے لیے منع کیا گیا ہو۔ شریک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، آپ ایک کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اس کی شرائط آپ کو ماننی چاہیے، آپ کی شرائط اس کو ماننی چاہیے، پھر ہی ظاہری سی بات ہے آپس میں مل جل کر کام کیا جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی، لیکن تب ہے جب ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کسی کے ساتھ مضاربت کیا کرتے تھے یا کسی کے ساتھ کسی کو اپنی جگہ تجارت پہ بھیجا کرتے تھے کہ میں یہاں پہ سنبھالتا ہوں، تم تجارتی کام کر لو،
تو اس کا جو نفع ملتا ہے وہ دونوں آپس میں برابر کا تقسیم کیا کرتے تھے. اور مضاربت کا مین معنی یہ بھی ہے. اور دوسرا جس طرح میں نے پچھلے نشست میں کہا تھا کہ پرسنٹیج کے حساب سے کہ جو جتنا کام کرتا ہے اس حساب سے وہ اپنی پرسنٹیج سیٹ کر لے کہ بھئی میں زیادہ کام کرتا ہوں, میرا یہ والا کام بھی ہے, یہ والا کام بھی ہے, تو تم دفتر میں ہوتے ہو تو تم اتنی رکھ لو, میں اتنی رکھ لیتا ہوں. اگر دونوں کی مشاورت سے, دونوں کی رضامندی سے اگر وہ سیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوتا تو قطعاً کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں کسی کا نقصان کرنا ہے؟ اگر وہ آپ کی اس بات سے خوش نہیں ہے یا اس شرط سے خوش نہیں ہے, وہ آپ کا نقصان کر دے پھر کیا, نقصان کر کے بھاگ جائے پھر کیا. تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے, اور اکثر پہلے تو زبانیں چلتی تھیں, یعنی کہ لوگ پاس موجود ہیں, گواہ موجود ہیں, ضامن موجود ہیں, تو وہ کافی ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے وہ لکھنے پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ جو بات لکھ لی جائے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اب لکھی لکھائی چیز کو بھی بدل دیا جاتا ہے. لیکن اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا ہے, سکھایا ہے, اس کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام معاملات ہیں, کاروباری مسائل ہیں, عبادات کے مسائل ہیں, ہمارے اخلاقی مسائل ہیں, تو انشاءاللہ تعالی وہ سب کے سب ٹھیک رہیں گے اگر ہم سنت کے مطابق چلیں گے. اگر سنت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹریک دکھایا ہے اسے ذرا سے بھی ہٹ جائیں گے تو تمام معاملات درم برم ہو جائیں گے. وہ آپ کوشش کرتے رہیں, کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس یہ ہو گیا, مجھے کوئی مسئلہ بتائیں, مجھے کوئی دم بتائیں, مجھے کوئی, اگر کسی بھی قسم کا کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم سنت کے مطابق عمل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.